بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا روایت میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ کلاس روم طلباء و طالبات سے بھرا ہوا تھا، ہر کوئی خوش گپیوں میں مصروف تھا، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اتنے میں پرنسپل کلاس روم میں داخل ہوئے، کلاس روم میں سناٹا چھا گیا۔ پرنسپل صاحب نے اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک صاحب کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ ہمارے کالج کے وزٹنگ پروفیسر انصاری ہیں۔ آپ مفکر، دانشور اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ آپ کو کامیاب زندگی گزارنے کے کچھ گر بتائیں گے۔ ان کے کئی لیکچرز ہوں گے، جو اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہوں وہ ان کے لیکچر میں باقاعدگی سے شریک ہوں۔ کلاس روم میں سناٹا طاری تھا۔ طلباء کی نظریں کبھی کبھی پروفیسر کی طرف اٹھتیں اور کبھی بلیک بورڈ کی طرف۔ پروفیسر کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، سوال تھا ہی ایسا۔ وزٹنگ پروفیسر انصاری نے ہال میں داخل ہوتے ہی بغیر ایک لفظ کہے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی، پھر اپنا رخ طلباء کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دے؟ یہ ناممکن ہے۔ کلاس کے ایک ذہین طالب علم نے آخر کار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے جواب دیا، لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا، اور آپ اس لکیر کو چھونے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ باقی طلباء نے بھی گردن ہلا کر اس کی تائید کر دی۔ پروفیسر نے گہری نظروں سے طلباء کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے بلیک بورڈ پر اس لکیر کے نیچے ہی اس سے بڑی ایک اور لکیر کھینچ دی۔ اب اوپر والی لکیر کے سامنے یہ لکیر چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ پروفیسر نے چاک ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، آپ نے آج اپنی زندگی کا ایک بڑا سبق سیکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے کس طرح نکلا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کی خواہش انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو چھوٹا بنانے کی کوشش کی جائے، مگر ایسی صورت میں انسان خود بڑا نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے الجھے بغیر خود کو طاقتور اور بڑا بنانے پر توجہ دی جائے۔ دوسروں سے الجھے بغیر آگے بڑھنا ترقی کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ طریقہ فرد کے لیے بھی بہتر ہے اور قوموں کے لیے بھی۔ اس طریقے پر اجتماعی طور پر ہمارے پڑوسی ملک چین نے سب سے زیادہ عمل کیا ہے اور بہترین نتائج سب کے سامنے ہیں۔ یا اللہ، خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ آمین یا ارحم الراحمین۔